اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ آج بغیر کسی وقفے کے پھر دوبارہ حاضر ہیں تاکہ پچھلی گفتگو کا تسلسل سننے والوں کے ذہنوں میں ہوتے ہوئے ہی آگے گفتگو مکمل کر دی جائے کہ موضوع جہاں سے تشنۂ شرح رہ گیا تھا اسے مکمل طور پر سمجھ لیا جائے۔ بات ہوئی تھی کہ حضور قرآن اللہ کا رحمان ہونا اس کی صفت ولایت کا خاصہ ہے اور رحیم ہونے میں اس نے نبوت کو حصہ عطا فرمایا ہے کہ رحمان عربی میں وقتی صفت کو کہتے ہیں، جذباتی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اگر جذباتی کیفیت کو تولنا ہو تو غضبان، حیران، عطشان یعنی غصے میں ہونا، پریشان ہونا اور پیاسا ہونا۔ مثال سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اوصاف دائمی نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے رحمان ہے اور ہر مخلوق کا رب ہے، اس لیے رحمان ہے کہ اس نے اپنی ہر مخلوق کی تکمیل حیات کرنی ہے۔ جب تک یہ جہان قائم ہے تمام مخلوق رحمان کی صفت سے فیض یاب ہوتی رہے گی، چاہے کوئی اسے رب تسلیم کرے، اللہ مانے یا نہ مانے۔ وہ رحمان سب کے لیے ہے، اپنے پرائے سب کے لیے۔ رحمان کی صفت کا اظہار اللہ کریم بذریعہ ولایت فرماتا ہے، بذریعہ نبوت نہیں کرتا، اسی لیے خود کو بھی وہ ولی کہلاتا ہے۔ آئیں قرآن پاک سے فکر حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کریم کے ولی کا رابطہ رحمانیت سے کیسے ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے پڑھنے والے یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں اولو العزم نبی، صاحب کتاب اور شریعت نبی، صاحب کلمہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک ولی خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور خضر علیہ السلام جو کہ چھوٹے سے ولی تھے، انہوں نے جو 3 کام نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیے وہ وقت کے نبی کو سمجھ نہ آ سکے کہ خضر علیہ السلام نے وہ کام کیوں اور کیسے کیے۔ کشتی میں سوراخ کرنا، لڑکے کو مار دینا اور بغیر اجرت کے گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر دینا، یہ سب کام موسیٰ علیہ السلام سمجھ ہی نہ سکے، اور خضر علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ کیونکہ ولی کا رابطہ رحمان سے تھا، رحمان نے چاہا اور ولی نے کر دیا۔ اب سوچو، مولا علی علیہ السلام کی ولایت عالمین پر ہے، اللہ رب العالمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہیں اور علی امام العالمین ہیں، تینوں کی سرحدیں عالمین تک ہیں، تو پھر مولا علی علیہ السلام کی ولایت رحمانیت عالمین کو گھیرے ہوئے ہونی چاہیے۔ اب جو صفتیں قرآن میں رحمان میں بیان ہوئی ہیں وہی ساری صفتیں مولا علی علیہ السلام میں ہونی چاہیے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمانیت کیا ہے۔ اب قرآن جو رحمانیت بتائے وہ مولا علی علیہ السلام میں دیکھو تو ماننا ہوں گی، ورنہ مولا علی علیہ السلام کو ولی ماننا چھوڑ دو۔ جو صفتیں رحمان میں ہیں وہ مولا علی علیہ السلام میں تسلیم کرنا ہوں گی، کیونکہ قرآن تسلیم کروا رہا ہے۔ واقعہ مریم میں اللہ کریم فرماتا ہے سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا۔ سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام مشرق میں نہانے گئی، انہوں نے حجاب بنایا، جبریل علیہ السلام مثل بشر بن کر پہنچ گئے تو مریم علیہ السلام نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے آنے والے اگر تو متقی ہے تو میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ سوچو مریم علیہ السلام کو کس بات کا ڈر ہے؟ قرآن پاک نے بتایا کہ اسے اپنی جان اور ناموس کا خوف تھا۔ جہاں جان اور عزت پر بن جائے تو مدد رحمان سے مانگی جاتی ہے کہ رحمان ولد دنیا ہے، اس لیے رحمانیت کی تجلی کا نام ولایت ہے، اور اللہ کریم اپنے لیے انما ولیکم اللہ بھی اسی لیے فرماتا ہے کہ اپنی صفت رحمان کو ولی کے وسیلے سے اپنی مخلوق میں بانٹتا ہے۔ دوسری دلیل بھی قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بی بی مریم کے واقعے میں ہمیں ملتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں اور وہ سوچتی ہوئی جا رہی ہیں کہ میں کنواری پاکیزہ عورت ہوں، اور نہ صرف یہ کہ پاکیزہ اور کنواری ہوں بلکہ بتول بھی ہوں، کبھی اللہ کے گھر سے نکلی نہیں، کسی سے تعلق نہ رکھا، اور اللہ کریم نے اسی بتول کو ماں بنا کر قوم کے سامنے جانے کا حکم دیا، اور بی بی مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی کہ کسی نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں تو زمین میں گڑ جاؤں گی، جیتے جی مر جاؤں گی۔ قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے کہ مریم علیہ السلام سے کہ نہ ڈر، جب بھی کوئی بشر نظر آئے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے آج رحمان کے لیے منت مانی تھی اور میں نے منت پوری کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ معلوم ہوا، قرآن سے ثابت ہوا کہ منت مانی جاتی ہے رحمان کے نام پر۔
یا تو مولا علی کو ولی کہنا چھوڑ دو یا پھر اس کے نام پر منت ماننے کو بدعت کہنا چھوڑ دو۔ جان اور ناموس پر خطرے کے وقت ولی کو پکارا کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا، اور منت بھی ولی کی مانی جاتی ہے۔ اب جو ولی نظر آئے، جس میں اللہ کی ولایت اور رحمانیت کا مظہر نظر آئے، قرآن اجازت دیتا ہے کہ منت مان لیا کرو، کہ منت ماننے کا تعلق رحمانیت سے ہے۔ پھر قرآن میں سورہ مریم میں رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن متقین کو ہم رحمان کی طرف گروہ کی شکل میں پیش کریں گے۔ کہہ وہ رہا ہے جو خود رحمان بالذات ہے، ہم پیش کریں گے، معلوم ہوا رحمان بالذات ہو کر کسی اور رحمان کی بات کر رہا ہے۔ یاد رکھیں مولا علی علیہ السلام کی پیشی ہے۔ حساب صاف رکھ کے جینا کہ مولا علی علیہ السلام پر شک کرنا جہنمی بنا دیتا ہے، کہ رحمان ہی ولی ہوتا ہے۔ پھر قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک میں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ رب فرماتا ہے کہ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں اور کبھی پھیلا لیتے ہیں، تو رحمان کے سوا کون ہے ان کی حفاظت کرنے والا؟ اور رحمان ہی تو ہے جو ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتا ہے امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ اللہ اکبر۔ 3 منصب رحمان کے بیان ہوئے۔ پہلا وہ کہ جب پرندے ہواؤں میں پر سمیٹ لیتے ہیں تو ان کو کون تھامتا ہے، ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ رحمان کے بغیر کون ہے جو تمہارا لشکر بن کے تمہاری مدد کرتا ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن۔ اللہ اکبر۔ اور لشکر بن کر اکیلا ہونے کے باوجود تمہاری مدد کرتا ہے۔ اور لشکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مرنا، مارنا، لڑنا، گرنا، گرانا، کاٹنا، ہٹانا، ان سب کاموں کے لیے بدن چاہیے، آنکھ، ہاتھ، بازو چاہیے۔ یا تو پھر جسم والا اللہ دکھاؤ یا پھر وہ جسم ڈھونڈو جس کے بدن کو اللہ اپنا بدن کہہ رہا ہے۔ پھر فرمایا اگر رحمان اپنا رزق روک لے تو تم رزق کس سے لوگے؟ اللہ اکبر۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ رب فرما رہا ہے کہ جو کھا رہے ہو وہ رحمان کا رزق ہے اور ایسا ہوتا ہے میرا ولی۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی علیہ السلام چونکہ ولایت کلیہ کے عہدے پر ہیں تو وہ جلی کے پیمانے کے ولی ہیں۔ یاد رکھیں رب فرماتا ہے کہ جو کھا رہے ہو یہ رحمان کا ہے، در حقیقت یہ براہ راست مولا علی علیہ السلام کا بھی نہیں ہے، بلکہ مولا علی علیہ السلام کی زوجہ بی بی صاحبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام کی عظمت تسلیم نہ کرنے والا ملا سوچے کہ علی علیہ السلام میں شک کرنے والا مہر بھی ان کی بیوی کا کھاتے ہیں اور عظمت بھی مولا علی علیہ السلام کی تسلیم نہیں کرتے۔ اور ایک اور راز کی بات قرآن نے بتائی کہ شیطان کی اللہ سے دشمنی نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں رب فرماتا ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا دشمن ہے۔ شیطان یزدان سے نہیں موڑتا بلکہ رحمان کا دشمن ہے، رحمان سے موڑتا ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ مولا علی تک بندوں کو نہ جانے دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اور شیطان کے 2 ہی کام ہیں اس کی زندگی میں اس نے جو کیے ہیں کہ اس نے 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی یا پھر وہ رحمان کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اب اللہ کریم ہمیں نمازوں اور سجدوں سے تو منع نہیں کر رہا کہ نماز و سجدے مت کرنا، بلکہ شیطان کے دوسرے کام کی اتباع کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے اسے جب اپنا نائب کا سجدہ کرنے کا کہا تو اس نے توحید کو آڑ بنا کر آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا اس کے عمل میں کمی نہ تھی، وہ بد عمل نہ تھا بلکہ وہ بد عقیدہ تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اللہ کا حکم ہے، کیوں؟ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ تجھے جھکنے والی پیشانی اس بندے کو کیسے جھکے، کیوں جھکے؟ ایسا سوچنے والا جو ہے وہ شیطانی راستے پر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اپنے سے بھی اس نے کم سمجھا، اس لیے نہ جھکا۔ اور 8ویں امام مولا علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومنین جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو مان لیتے ہیں وہ ان فرشتوں کی مثال ہیں جو آدم علیہ السلام کو جھک گئے تھے، اور جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو سوچنے لگ جاتا ہے اور اس کی عقل میں ان کی ولایت سماتی نہیں ہے تو اس بندے کی مثال ابلیس کی ہے۔
اگرچہ وہ عام بندہ ہو یا پھر کوئی عالم ہو۔ اب فیصلہ انسان پر ہے کہ اس نے فرشتوں سے ملنا ہے یا کسی اور سے۔ یہیں سے رحمانی توحید بنی اور ایک شیطانی توحید بنی، اور اسی دن سے پتہ چلا کہ رحمان جب تجلی کے پیکر میں آتا ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ اور آیت کے شروع میں بات ہوئی تھی ولی ولا شفیع، مگر ولی واضح ہوا، اور شفیع کو سمجھنے کے لیے اللہ کریم کا اکٹھا بیان کرنا ہی واضح کر رہا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہی شفیع بھی ہوتا ہے، وہی سفارش کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اسی لیے حسین علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شافع امتی کہہ کر پکارا، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے کا لقب عطا فرمایا۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شفاعت کرنے والا مانا ہوا ہے اور امید بھی لگائی ہوئی ہے، اور ہاں وہ شفاعت کریں گے بھی، لیکن یاد رکھیں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا شافع فرما رہے ہیں، یعنی حسین علیہ السلام کو ہمارا ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور یا شافع امتی کہہ کر حسین علیہ السلام کو پکارنا، ان کی منزلت ہی اور ہے۔ امید ہے ہم نے رحمان کی شان ولی کے وسیلہ سے بذریعہ قرآن سمجھ لی ہے کہ رب نے تمام مخلوق کو پالنا ہے۔ مومن، مسلمان، یہودی، کافر، عیسائی، دہریے، ہر عقیدہ رکھنے والے کو وہی پالتا ہے، اور کائنات کے ہر جاندار کا بھی وہی رب ہے، پالنہار ہے۔ جبکہ رحیم عربی لغت میں اس وزن پر جو صفت بیان ہوتی ہے وہ دائمی اور ابدی صفت ہوتی ہے، جیسے علیم، حکیم اور رحیم بھی اسی وزن پر بیان ہوتا ہے۔ اس صفت میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آتی کہ رحمانیت تو بقائے دنیا تک ہے، اور جب دنیا نہ رہے گی جو کہ رحمان کی صفت کے ظہور کا مقام ہے تو یہ وصف بھی ظاہر نہ ہوگا۔ اب چونکہ انسان وہ مخلوق ہے جسے کسی نہ کسی حال میں بہرحال رہنا ہے، دنیا میں، برزخ میں، حشر میں، جنت میں، اور اگر انسان نے صفت رحمانیت پر ہی اکتفا کر لیا تو اس دار فانی کے بعد تو اس صفت سے وہ محروم ہو جائے گا، اور اگر صفت رحیمیت حاصل کرنے کی اس دنیا میں کوشش نہ کی ہوگی تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے رحمان للدنیا و رحیم للآخرہ فرمایا گیا ہے۔ جب بھی یوم قیامت کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا تو اپنا غفور الرحیم ہونا ہی بیان فرمایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔